تو اسی وقت میں سرجن کہنے لگا کہ آپ کی والد محترم آج اگر ہوتا تو اس بات کو ضرور مان لیتا، یہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کے لیے امیر بنا دیتے، اور پھر یزید نے بنا دی۔ جیسے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو امیر بنا دیا کوفہ کے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو سرجن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشیر تھا سرجن، تو یزید کو کہہ دیا کہ آپ کوفہ کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو امیر بنا دیں، اور جبکہ وہ بصرہ کا امیر تھا پہلے سے۔ اب جب یہ کہا یزید سے ان کی تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہے، بات اچھے نہیں رہا، تو جس کی وجہ سے وہ ہاں نہ کرنے لگے۔ تو اسی وقت میں سرجن کہنے لگا کہ آپ کی والد محترم آج اگر ہوتا تو اس بات کو ضرور مان لیتا، یہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کے لیے امیر بنا دیتے، اور پھر یزید نے بنا دی۔ جیسے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو امیر بنا دیا کوفہ کے، اور ویسا ہی اس نے اپنے بھائی عثمان کو کیا کر لیا، ابن زیاد عثمان بن زیاد کو بصرہ کے لیے قائم مقام امیر مقرر کر دی، اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو اس وقت کوفہ میں آتے ہی اس نے یہ حرکت کی ہے کہ بھائی اپنے لوگوں کو کچھ رقم دے کر، ایک بندے کو 3000 درہم دے کر، اپنے ایک دوست کو 3000 رقم دے کر کہنے لگا کہ جا کے تم ان لوگوں کو اپنے احاطہ کر لینا۔ کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر، امیر کے لیے اس کو مقرر کر دینا۔ پھر اس نے امام یعنی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے جاسوس چھوڑ دیا، اور اپنا جو ہے چالاکیاں شروع کر دی۔ پھر 3000 درہم ایک بندے کو دیا کہ جاؤ تم کہنا کہ میں بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کوفہ کی رہنے والا ہوں اور مدینہ کے رہنے والا ہوں، میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ رقم میں نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو شخص بیعت کر رہے ہیں تو ان سے ان کو دے دینا اور یہ رقم کو تقسیم کر دینا۔ وہ تھے کون؟ بھائی مسلم بن عجزہ، وہ ان کی رازدار تھے، ان کی باتیں پورا جانتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ مسجد میں، کوفہ کی مسجد، جامع مسجد کے اندر آ کر جب دیکھا کہ ان سے ان کا بہت اچھے تعلق ہے مسلم بن عقیل سے، اور ان کی متعلق یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو مسلم بن عقیل جب یہاں سے نکلے ہیں مدینہ سے، سب سے پہلے وہ کہاں پہنچے ہیں؟ مکے سے۔ جب یہ مکے سے جانے کے بعد وہاں پر آیا تو مختار کی گھر میں وہ قیام کیا، اس کے بعد نہ ہانی بن عروہ کی گھر میں پہنچ گئے۔ جب یہ دیکھا ان لوگوں نے، ہانی بن عروہ کے گھر میں جانے کے بعد یہ موقع دیکھا، ابن زیاد نے ان کی خبر لی کہ اپنے جاسوسی کی ذریعے سے، کہ مسلم بن عجزہ کی ذریعے سے یہ معلوم کر لیا کہ ہانی بن عروہ کی گھر کے اندر وہ قیام کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سنا ان کو ہانی بن عروہ کو کہنا کہ بھئی اس موقع دیکھ کر اس منوس کو مار دو، لیکن وہ بولے نہیں، میں اپنے مہمان کو کیسے مار دوں، یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اچانک کہ ان کا مار دھر شروع کر دی، ان کے اوپر تشدد کی، پھر باتیں پھیل گئی۔ بات یہ پھیلا ہے کہ ہانی بن عروہ کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا۔ پھر ان کے خاندان کے لوگ آ گئے، آنے کے بعد خوب جو ہے ان کے خاندان کے لوگ آ کر نہ قبیلہ مدرج کے بہت سی نوجوان کو ساتھ لے کر نہ موقع پر پہنچے، ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد ابھی پریشان ہو گئی۔ جب ابن زیاد کی ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگوں کو مسلم بن عقیل کی ساتھ دینے سے لوگوں کو رکو، اور حکومت، مال، دولت، نہ ہر قسم کی چیزیں اثر و رسوخ دے کر، نہ مال و دولت اور سب چیزیں دے کر کہ چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو لالچ دو، لالچ دے کر پھر لوگوں کو جو ہے نا ایک جگہ پہ جمع کر کے کہ بھائی کسی بھی صورت سے مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی بھی نہ دو، سب وہاں سے نکل جاؤ۔ جب وہ چھت کے اوپر چڑھ کر میرے دوستوں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، بتانے کے بعد ہی لوگ وہاں سے نکل گئے۔ نہ چھت کے اوپر چڑھ کر جو لوگوں کو بتایا
ان کے اوپر بغاوت کرنے سے لوگوں کو روک دیا ابن زیاد کی، اس خوف طمع کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو کہ محاصرہ سے تم لوگ نکل جاؤ نہ، اور کہنے لگا کہ چھت کے اوپر چڑھ کر اعلان کرتے حکومت تمہیں مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اور ہر قسم کی تمہارے ساتھ اثر و رسوخ اور ہر قسم کی سپورٹ تمہارے ساتھ کریں گے، لہذا تم لوگ ان کو جانے دو، ان کی محاصرہ سے، ان کی بغاوت سے رک جاؤ، کوئی بھی ان کے ساتھ میں بغاوت نہیں کرو ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ جب اعلان کر دیا لوگ وہاں سے نکل گئے، محاصرہ کرنے والے سارے فرار ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کی بے کسی، اکیلا گلیوں میں چکر کھاتے ہوئے میرے دوستوں کہاں جا کر پہنچے؟